السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کشمیر کے پلوامہ میں ہمارے 42 جانبازوں نے دیش کے لیے اپنی جان قربان کر دی ہے۔ کسی کا گھر اجڑ چکا ہے، کسی کی بیوی بیوہ ہو چکی ہے، تو کوئی اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچوں کو بلکتے روتے ہوئے چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ آج پورا دیش ماتم میں ڈوبا ہوا ہے اور بہت ہی زیادہ دکھ اور تکلیف محسوس کر رہا ہے، لیکن یہاں پر کچھ بھگوا جماعتوں نے بھی اپنی روٹیاں سیکنی شروع کر دی ہیں۔ میں آپ سے اپیل کروں گا کہ اس ویڈیو کو بہت ہی غور سے سنیں اور جتنا ہو سکے ہر بھارتی ناگرک تک اس ویڈیو کو شیئر کریں، ورنہ یہ باتیں صرف یہیں پر دب کر رہ جائیں گی، کیونکہ آج پلوامہ حملے کو بنیاد بنا کر مذہبی اسلام کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ اسلام ہی یہ سب کچھ سکھاتا ہے، اور سارے مسلمانوں کو دوست دے کر بھارت سے سچی محبت رکھنے والے مسلمانوں کے دلوں کو دکھایا جا رہا ہے۔ جناب بھگوان سنگھ صاحب کی ویڈیو میں آپ کو پہلے بھی دکھا چکا ہوں کہ کس طرح انہوں نے دماغ کی بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم کشمیریوں کو ماریں گے تو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ کشمیری ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ان سے دوستی رکھنی چاہیے۔ خیر، ایک بات جو آپ کو میری ویڈیو کے آخر تک اپنے دماغ کے دریچے میں بٹھا لینی ہے وہ یہ ہے کہ اس ویڈیو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پلوامہ میں جو ہوا وہ ٹھیک ہوا ہے، اور نہ ہی اس ویڈیو کا مقصد کسی کمیونٹی کو نشانہ بنانا ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف سچائی کو آپ تک پہنچانا ہے، اور آپ کا کام اس ویڈیو کو پورا دیکھنا اور شیئر کرنا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ پلوامہ آتنکی حملے کے بعد دیش کے ہر ناگرک کے اندر غصہ اور بدلہ لینے کا جنون چھایا ہوا ہے۔ کیا کوئی مسلم، کیا کوئی ہندو، سبھی کو بدلہ لینے کی فکر ہے، اور ہمیں بدلہ لینا بھی چاہیے، بدلہ ضرور لینا چاہیے، لیکن بدلہ کس سے لیا جائے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ آج سوشل میڈیا پر یہ باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ کشمیری لوگ جہاں بھی ملیں ان کو وہاں مار دو، کشمیریوں کو اپنے اپنے علاقے سے مار مار کر نکالو۔ سب سے بڑی اور اہم بات یہاں یہ ہے کہ اگر ہماری جانباز سینا بجائے اصلی دشمن کو مارنے کے اگر عام جنتا کو مارے گی تو بھائی یہی تو ظلم ہے، کسی بے قصور کو مارنا ہی تو ظلم کہلاتا ہے۔ اب اگر حملہ تو پلوامہ میں ہوا اور آپ ببر شیر بن کر اس بھکاری پر حملہ کر رہے ہو جو ہماچل پردیش میں بھیک مانگ رہا ہے، یہ کون سی مردانگی ہے؟ یہ تو نامردی ہے۔ وہ لوگ جو کشمیر کے بھکاریوں اور کالج میں پڑھنے والے کشمیری اسٹوڈنٹس کو مار رہے ہیں، ان میں دم ہے۔ اگر وہ مرد ہیں اور اگر انہوں نے اپنے وطن سے سچی محبت رکھی ہے تو بارڈر پر جا کر بدلہ لیں۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ ایک آدمی کو 20 انسان گھیر کر مار رہے ہیں؟ یہاں یہ بات بہت ہی زیادہ اہم اور سمجھنے کی ہے کہ ہماری لڑائی کشمیریوں سے نہیں، کشمیر کے لیے ہے۔ ہماری لڑائی کشمیر سے نہیں، کشمیر کے لیے ہے۔ اگر ہم کشمیر کو ہی ماریں گے تو بھائی پھر کشمیر کے لیے ہمارا آواز اٹھانا ٹھیک نہیں ہوگا۔ جب ہم کشمیر سے پیار کرتے ہیں تو کشمیریوں سے بھی پیار کریں گے۔ اگر ہم کشمیریوں سے پیار کریں گے وہ تبھی تو ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آج وجہ کیا ہے کہ کشمیری پاکستان کا پرچم اٹھاتے پھرتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی آتنکی حملے کا بدلہ پہلے بیچاری عوام جنتا سے لیا جاتا ہے، اور پھر اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر آتنکی ان کے بیچ گھس جاتے ہیں اور جنتا بھی ان کا بچاؤ کرتی ہے۔ لیکن کاش کتنا سنہرا ہوگا وہ ماحول جب کشمیری جنتا ہمارے ساتھ ہوگی اور کسی بھی آتنکی کے آتے ہی فوراً اپنی پیاری فوج کو خبر کر دے گی کہ یہاں وہ لوگ گھسے ہوئے ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر آتنکیوں کا بدلہ کشمیر کی عام جنتا سے لیا جائے گا تو مودی کا باپ بھی وہاں آتنکیوں کو آنے سے نہیں روک سکتا۔ اور جیسے آج کل ہر جگہ کشمیر کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس سے بجائے فائدے کے وہ نقصان ہوگا جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ اس طرح کی بزدلانہ اور منافقانہ اور ظالمانہ و جابرانہ حرکتوں سے تو آتنکیوں کو اور بھی سپورٹ ملے گی۔ وہ لوگ جن کو ہم مار مار کر نکال رہے ہیں وہ خود وہاں جا کر ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ مطلب کہ آتنکیوں کو ختم کرنے کے چکر میں آپ لوگ آتنکیوں کی بڑی فوج تیار کر رہے ہو۔ اگر بدلہ لینے کا اتنا ہی شوق چڑھا ہے تو بجائے کسی مظلوم کو مارنے کے اس کو مارو جس نے یہ حملہ کروایا ہے۔ مجھے امید ہے کہ پہلی بات آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ میں ایک بار پھر کنفرم کر دوں کہ میں ایک بھارتی مسلم ہوں اور ایک بھارتی ناگرک ہوں، اور مجھے بھارتی ہونے پر گرو بھی ہے، لیکن سچائی کا ساتھ دینا میری ذمہ داری ہے۔ اب رہی دوسری بات جو کہ بہت زیادہ پھیلائی جا رہی ہے کہ سارے مسلمان آتنکی ہوتے ہیں۔ آج بیچارے بھارتی مسلمان کو اتنا بڑا غدار بنا کر دکھایا جا رہا ہے جیسے کہ اس سے بڑا کوئی غدار دنیا میں ہو ہی نہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آتنکیوں کا کوئی دھرم نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ صرف ایک مسلمان کی وجہ سے یا چند مسلمانوں کی وجہ سے پورے مذہب اسلام کو دوست دینا بالکل غلط ہے۔ یہ آئینے کا الٹا رخ ہے، اس کو پلٹنا بھی ضروری ہے۔
اگر صرف ایک انسان کی وجہ سے اس کا دھرم ہی غلط ہو جاتا ہے اور اس کی ساری قوم ہی آتنکی بن جاتی ہے تو اس غدار کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ ہے دیش کا غدار دھرو سکسینہ جو مدھیہ پردیش سے ہے۔ اس دھرو سکسینہ نے انڈیا کی جاسوسی کر کے پاکستان سے 40 کروڑ روپے لیے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دھرو سکسینہ ایک ہندو اور ساتھ ساتھ میں مودی کی پارٹی بی جے پی کا بھی نیتا ہے۔ اب یہاں کیا یہ تصور لیا جائے کہ بی جے پی ایک پاکستانی ایجنٹ اور سارے ہندو اور بی جے پی پاکستانی جاسوس ہیں؟ اگر نہیں تو پھر مسلمانوں کے ساتھ یہ ناانصافی کیوں کی جاتی ہے؟ یہ دیکھیے، یہ ہے جناب سندیپ کمار جو یو پی کے ایک شہر مظفر نگر کا رہنے والا ہے۔ اس کو ہماری فورس نے مٹبھیڑ کے دوران پکڑا ہے اور یہ سندیپ کمار کشمیر میں لشکر طیبہ کے لیے کام کرتا تھا۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی کشمیر میں کئی ہندو آتنکوادیوں کو مارا جا چکا ہے۔ مالیگاؤں کے اندر ایک قیامت خیز بلاسٹ کیا گیا جس کی ذمہ دار پراگیا سنگھ سادھوی اور کرنل پروہت تھے، جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو بھارتی ناگرکوں کے خون سے لال کیا تھا۔ کشمیر ہی کے اندر 8 سالہ معصوم بچی آصفہ کو قتل کرنے والے بھی ہندو ہی تھے۔ آپ کو بتا دیں کہ سورن مندر کے اندر ہمارے 83 جوانوں کو مارنے والے اور 249 جوانوں کو گھائل کرنے والے کوئی مسلمان نہیں تھے۔ 24 اپریل 2017 کو چھتیس گڑھ کے سکما میں نکسل وادیوں نے ہمارے 25 جانباز سینکوں کو بڑی بے رحمی سے مارا۔ یاد رہے کہ 25 جوانوں کو مارنے والے یہ نکسل وادی بھی مسلمان نہیں تھے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کسی ایک انسان کی وجہ یا چند انسانوں کی وجہ سے پوری قوم کو ہی ذمہ دار نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ اگر ایک انسان کی وجہ سے پوری قوم کو غدار کہنا صحیح ہے تو پھر بھارت کے سارے ہندو بھی غدار ہیں، سارے ہندو پاکستان کے جاسوس ہیں، سارے ہندو پاکستانی ایجنٹ ہیں، جیسا کہ میں نے اوپر ابھی کئی نام پیش کیے ہیں جو پاکستان کی جاسوسی کر رہے تھے لیکن ہیں ہندو، اور وہ بھی بی جے پی کے۔ اور پھر تو سارے سکھوں کو بھی غدار کہہ دینا چاہیے۔ لیکن افسوس کہ کوئی بھی ہندوؤں کو کوئی کچھ نہیں کہتا، بس چڑھائی ہوتی ہے تو بیچارے سارے مسلمانوں پر چڑھائی شروع ہوتی ہے۔ آخری بات یہاں یہ بتا دوں کہ کچھ لوگ سوشل میڈیا پر یہ شور مچا رہے ہیں کہ جہاں بھی مسلمان ملے اس کو وہیں پر ہی مار دو، لیکن کیا ایسا کہنے والے نامردوں نے یہ بھی سوچا ہے کہ ہم اپنے ملک کو اندر سے کمزور کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر تم مسلمانوں کو مارنا شروع بھی کرو گے تو کتنا مارو گے؟ 50,000 یا 1 لاکھ؟ 1 لاکھ کو چھوڑو 1 کروڑ مار لو گے، لیکن باقی کے 30-35 کروڑ مسلمان ہوں گے، ان کو تم کیسے مارو گے؟ وہ خود تمہارے باغی ہو جائیں گے۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آخر مسلمان کب تک یہ ظلم برداشت کرے گا؟ اب تم لوگ ایک مسلمان پر 20 اکٹھے ہو کر حملہ کرتے ہو، آخر کب تک وہ صبر کرے گا؟ کیا مسلمانوں کو مارنے والے لوگ آتنکوادی نہیں کہلائیں گے؟ اور جب مسلمان ظلم سے پریشان ہو کر الٹا تم کو ہی مارے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ یہ پاکستان کے ایجنٹ ہیں، یہ غدار ہیں۔ لیکن جب مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے تب ان نامردوں کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ بھائی بات صاف ہے کہ جب کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو وہ اپنے بچاؤ کی لڑائی ضرور لڑتا ہے۔ اب اگر تم کشمیریوں کو مارو گے تو یہ کوئی عقل مندی کا کام نہیں بلکہ اس سے آتنکی اور مضبوط ہوں گے۔ اور اگر بھارت میں ہر جگہ مسلمانوں کو مارو گے تو پھر کیا مسلمان بلی کے بکرے ہیں جو کٹتے چلے جائیں گے یا صرف ایک چٹکی میں ختم ہو جائیں گے؟ بالکل نہیں، بلکہ تمہاری ان حرکتوں سے ملک اور بھی کمزور ہوگا۔ ہماری سینا بجائے بارڈر کو سنبھالنے کے اندر کے حالات سے ہی نہیں نپٹ پائے گی اور اس طرح دشمن اپنی سازشوں میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس لیے کچھ عقل سے کام لو اور مسلمانوں کو مارنے کے بجائے ان کو گلے لگاؤ۔ اگر مسلمانوں کو مارو گے تو پھر اپنا بھی سوچ لینا کہ کہیں تم کو بھی نہ مارا جانے لگے، کہیں تمہاری بیوی بھی بیوہ نہ ہو جائے جیسے تم ایک مسلمان کا گھر اجاڑتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارا بھی گھر اجڑ جائے۔ حد ہو چکی ہے یار ظلم کی، حملہ آتنکی کرتے ہیں اور یہ نامرد مزدوروں اور عام مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ بھارت کا مسلمان بھارت کا وفادار تھا اور ہے اور رہے گا۔ کسی بھی کم عقل یا مسلمانوں سے جلن رکھنے والے انسان کے غدار کہنے سے بھارتی مسلمان کبھی بھی غدار نہیں ہو سکتا۔ جے ہند، جے بھارت، بھارت سینا زندہ باد۔